ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان انتہائی اہم ہے، اس کو پوری توجہ و دھیان کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون ہیں؟ اس پر ہم نے ایک پہلے بھی بیان کیا تھا، جس میں ہم نے شیعہ کی معتبر کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھنے والے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کرنے والے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے شیعہ ہیں، اور شیعہ میں آج تک ہمت نہ ہو سکی کہ پورے دلائل کے ساتھ ان حوالہ جات کا جواب دے سکیں۔ انشاءاللہ قیامت تک دے بھی نہیں سکیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اہل سنت کی معتبر کتابوں سے معتبر حوالہ جات اس بات پر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے عراقی، کوفی، غدار لوگ ہیں، جن میں شیعہ بھی شامل تھے۔ لو جی، ہم اس پر آپ کے سامنے 5 حوالہ جات پیش کریں گے۔ ایک حوالہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا، دوسرا حوالہ ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کا، اور ایک مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ ہے، اور 2 حوالہ جات ہیں اہل بیت اطہار کی 2 عظیم ہستیوں کے۔ ایک ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چونکہ یہ اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ جات دیے جا رہے ہیں، اس لیے اہل سنت حضرات کو چاہیے کہ ان حوالہ جات کو پوری توجہ دھیان کے ساتھ سنیں، پڑھیں اور دیکھیں۔ پہلا حوالہ ہے صحیح بخاری سے، حدیث نمبر 3553۔ ابن ابی نعیم کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن رہا تھا۔ کیا بات؟ کہ عراقی لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں محرم شخص اگر مکھی کو مار دے، قتل کر دے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا، وَقَدْ قَتَلُوا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ قتلو کی واو ضمیر کا مرجع ہے اہل عراق، یعنی عراقی لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ اور سوال کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ایک انتہائی معمولی چیز کا، کہ کوئی بندہ حالت احرام میں مکھی کو مار دے تو کیا حکم ہے؟ مطلب کہ اب تمہیں خوف خدا یاد آیا ہے جب تم لوگوں نے، کنہوں نے؟ عراقیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا تھا، اس وقت تمہیں خوف خدا نہیں آیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3553۔ اس حوالہ سے واضح طور پر معلوم ہوا یہ ایک جلیل القدر صحابی کی گواہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے عراقی لوگ تھے۔ لہذا لوگوں کا یہ پروپیگنڈا کرنا کہ شامیوں نے قتل کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حوالہ نمبر 2 سنیے جی۔ حضرت حبیب بن یسار فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا وہاں کے لوگوں سے، یہ کوفہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں سے فرمایا، کیا تم نے ایسا کر دیا؟ مطلب تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، حالانکہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تیرے سپرد کرتا ہوں ان دونوں بچوں کو، اور نیک مسلمانوں کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو بات ہے نا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی بندے نے یہ بات اٹھا کر عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا دی کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد یہ پکا ناسبی تھا، یہ کہنے لگا ذالک شیخ قد ذہب عقلہ، کہ اس بوڑھے کی نعوذ باللہ عقل جا چکی ہے،
یعنی یہ بوڑھا آدمی، اس کی مت ماری گئی ہے، جیسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ انتہائی گستاخانہ جملہ ہے جو اس نے صحابی رسول کی شان میں کہا ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 5037۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے لوگ کوفہ کے تھے، عراق کے تھے۔ حوالہ نمبر 3 سنیے، یہ انتہائی اہم اور قابل غور حوالہ ہے کہ یہ انتہائی قابل غور کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب عراقیوں کی بات آئی تو انجینئر مرزا جہلمی نے یہاں پر ایک چلاکی کھیلی، کہتا ہے ہاں یار وہ تھے تو عراقی لوگ، لیکن انہوں نے شامیوں کے کہنے پر ہی قتل کیا، اور پھر وہ شیعہ تو نہیں تھے، وہ تو دوسرے لوگ تھے۔ یہ بندہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں جب شیعہ پر بات آئے تو شیعہ کو کسی طرح سے درمیان سے نکال دیا جائے، بات ان پر نہ آئے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ عراقی کوفیوں میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اور آپ کی شہادت کے بنیادی مجرم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خطوط لکھ کر آپ کو بلایا اور پھر عورتوں اور بزدلوں کی طرح گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا۔ باقی جو وہاں پر اہل سنت تھے یا صحابہ کرام تھے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، انہوں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بلاؤ۔ ان کو پتہ تھا کہ ان لوگوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، ان لوگوں نے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکے مارے، نعوذ باللہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کہاں دیں گے؟ انہوں نے سمجھایا بھی تھا کہ یہ کام تم سے باری ہے، نہ چھڑو، لیکن یہ انسان کے بچے نہیں بنے، خطوط لکھے، آپ کو بلایا، اور پھر جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا ان کے ساتھ شامل ہو کر ان لوگوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ناحق کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگا۔ میں نے شیعہ کی ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے خط رکھے تھے کہ تم ہی خط لکھنے والے ہو، بلانے والے ہو، اور آج تم ہی مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ اب یہ حوالہ انشاءاللہ ہماری اس بات کی پوری تائید کرے گا۔ حضرت شاہ بن اوشب کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کہتے ہیں حین جاء نعی الحسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میں سن رہا تھا اس وقت حضرت ام سلمہ کے پاس تھا جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر ملی، تو حضرت نے کیا کیا؟ ام سلمہ نے لعنت اہل العراقی، عراقیوں پر آپ نے لعنت کی حضرت ام سلمہ نے، وقالت، اور فرمایا، قتلوہ، ان لوگوں نے یعنی عراقیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، قتلہم اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے۔ آگے کیا فرمایا؟ غروہ، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا۔ یہ انتہائی قابل غور جملہ ہے، دھوکہ کس نے دیا؟ اب یہ انجینئر مرزا دوسرے لوگ کہتے ہیں جی وہ شیعہ نہیں تھے، یا شیعہ کہتے ہیں جی ہم نہیں تھے، وہ دوسرے لوگ تھے، خط لکھنے والے نہیں تھے، وہ دوسرے لوگوں نے، شامی فوج نے قتل کیا یا شامی حکمرانوں کے کہنے پہ قتل کیا۔ کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا حضرت ام سلمہ کو زیادہ پتہ تھا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ان لوگوں نے قتل کیا، ان لوگوں نے دھوکہ دیا۔ تو دھوکہ کنہوں نے دیا تھا؟ جنہوں نے خطوط لکھے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہی لوگوں نے بعد میں پینترا بدلا اور ناسبیوں کے ساتھ شریک ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ وذلوہ، اور آپ کو رسوا کیا، لعنہم اللہ، اللہ کی ان کے اوپر لعنتیں ہوں۔ حضرت امام حسمی فرماتے ہیں کہ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 حدیث نمبر 15145۔ ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، انجینئر مرزا اس کے بہت سے حوالے دیتا رہتا ہے، اس کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے اور اس میں اس کا حدیث نمبر ہے 1170 اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے عراقی لوگ ہیں،
غدار لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو خط لکھ کر آپ کو دھوکہ دیا تھا، ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہوں۔ اور ہم سے بھی سن لو، شیعہ کہتے ہیں جی ہم تو لعنتیں کرتے ہیں ان کے قاتلوں پر، تم بھی لعنت کرو۔ اور سنو پھر لعنت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے بھلا کے دھوکہ دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس بندے نے قتل کا حکم دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن اشخاص نے قتل کیا، ان پر اللہ کی لعنت و بدبخت ذلیل ترین لوگ تھے۔ ہمارا اہل سنت کا ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور باقی جڑیاں تہاڈیاں لعنتاں نا اسی تانوں جانتے ہیں، جب تم اہل سنت کے سامنے پھنس جاتے ہو پھر اپنے کے اوپر لعنت کرتے ہو۔ مثلا یہ لوگ کہتے ہیں جی جو تحریف قرآن کے قائلین پر ہم لعنت کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار تمہارا فلانا بندہ تو تحریف قرآن کا قائل تھا، اس پر لعنت کرو۔ نہیں جی ہم ایسے تو لعنت نہیں کرتے۔ تو تم کیسے کرتے ہو؟ تم جب اہل سنت کے سامنے پھنس جاتے ہو پھر تم لعنت کرتے ہو۔ تو کرو نا لعنت کے جنہوں نے بلایا دھوکہ دیا ان پر بھی لعنت کرو، پھر ان کو شہید کرنے والوں پر بھی لعنت کرو۔ دھوکے بازی سے کام کیوں لیتے ہو؟ اچھا آگے سنیے جی، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا حوالہ، حضرت یزید بن رش کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا اس شخص نے جس کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی کہ میں نے ایک ویرانے میں خیمہ لگا ہوا دیکھا، تو میں نے پوچھا کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ، میں آیا، فَإِذَا شَيْخٌ، ایک بزرگ تھے، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، میرے اہل گھر والے میرے قربان جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وقال، اور وہ فرماتے ہیں راوی، والدموع تسیل علی خدیہ ولحیتیہ، اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ کے اوپر رکت تاری تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو آپ کے رخساروں پر گر رہے تھے اور جو آپ کی داڑھی مبارک پر گر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس ویرانے میں خیمہ زن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کیا مطلب یہاں پر آ گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں، یہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں جو میری طرف لکھے گئے ہیں۔ وَلَا أَرَاهُمْ إِلَّا قَاتِلِي، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی گواہی ہے جس کو کوئی مئی کا لال رد نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر تم اتنے ہی مخلص تھے، اتنے ہی پکا شیعہ تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تم پر اعتماد نہیں تھا۔ واضح طور پہ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں مجھ کو خط لکھنے والے اور یہی لوگ ہیں جو مجھے قتل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458، یہ طبقہ خامسہ کا صفحہ ہے۔ آگے سنیے ذرا، آگے حوالہ ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت محمد بن علی یعنی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنے والد امام علی بن حسین سے، اس سے مراد حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قتل الحسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا اور ہمیں کوفہ داخل کیا گیا۔ تو ایک آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا اور اس نے ہمیں سونے کا سامان فراہم کیا۔ کہتے ہیں ہم سو گئے، ابھی تھوڑی دیر ہم سوئے تھے کہ ہم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ تو کہتے ہیں پھر مطلب لوگ آئے اور ہمیں لے جایا گیا یزید کے پاس۔ آگے کیا کہتے ہیں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، فَدَمَعَتْ عَيْنُهُ حِينَ رَآنَا، کہ یزید نے جب ہمیں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وَأَعْطَانَا مَا شِئْنَا، اور جو کچھ ہم نے چاہا طلب کیا وہ ہم کو یزید نے دے دیا۔ اور آگے بھی کچھ باتیں فرمائیں، اس کا حوالہ سنیے، سیر اعلام النبلاء، حضرت امام ذہبی کی کتاب ہے، انہوں نے نقل کیا ہے حضرت امام المدائنی سے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 320 ہے، سیر اعلام النبلاء کا۔ اب ذرا اس پر غور کیجئے، اس حوالہ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم کو دیکھ کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اگر یزید نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا یا وہ قتل پہ راضی تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے ہیں؟ اچھا ہماری تو کتاب میں اتنا لکھا نا اہل سنت کے، اور شیعہ کے ہاں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یزید اور اس کے گھر والوں نے ماتم کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دکھ تھا، غم تھا، وہ چاہتا نہیں تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اچھا، اور دوسری بات کیا ہے، اور حضرت امام زین العابدین بھی یزید کو شامیوں کو اپنے والد محترم کا قاتل نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کیا فرمایا، ہم نے جو کچھ چاہا، جو کچھ طلب کیا اس نے ہم کو عطا کیا۔ بندہ اپنے خاندان کے قتل کرنے والوں سے تحفے لیتا ہے، چیزیں مانگتا ہے، ان کے ہدایہ قبول کرتا ہے، تو آپ کا اس سے مطالبات کرنا، چیزیں طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی یزید اور شامیوں کو اپنے والد مکرم کا قاتل نہیں سمجھتے تھے۔ اور باقی رہا، اچھا پھر یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، لوگ کہنا شروع کرتے ہیں نا، پہلی بات سنیں، یزید نے حکم دیا تھا، ہمیں اس پر کوئی موت پر حوالہ نہیں ملا، کوئی بندہ موت پر حوالہ پیش کر دے ہم انشاءاللہ رجوع کریں گے۔ دوسری بات، بالفعل قتل کیا تھا، وہ بھی نہیں کیا، وہ سارے لوگ یہی بات کہتے ہیں۔ تیسری بات ہے، جو یزید کا جرم تھا وہ کیا، کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے وہ جتنے بھی لوگ تھے، وہ سنان اور خولی اور پتہ نہیں کون کون سے باندر، ان کو سزا کیوں نہیں دی اس نے؟ عبید اللہ بن زیاد اس نے حکم دیا، اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ یہ یزید کا جرم ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس سے تکلیف ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس سے نفرت ہے۔ اہل بیت اطہار کے 18 چشم و چراغ کو خون میں نہلا دیا جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے، ان کی سزا ہی نہ دو، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو، یہ یزید کا جرم ہے۔ باقی یہ شیعہ رات پتہ کیا کرتے ہیں، اور انجینئر مرزا جہلمی بدمار یہ ساری بات اٹھا کے یزید پہ پھینکتے ہیں، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تان کا راستہ بناتے ہیں، ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں۔ باقی یزید کا قصور ہے، کیا قصور؟ یہ جو ہم نے بیان کیا کہ اس نے ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی۔ تو یہ 5 حوالہ جات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان سے کیا معلوم ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے عراقی کوفی غدار لوگ ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا حوالہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو لوگ خطوط لکھنے والے ہیں یہی شہید کرنے والے ہیں، اور آپ کا یہ اندازہ بالکل صحیح نکلا، یہی لوگ قاتلوں کے ساتھ مل گئے، اور ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر لعنت کے دن کو رسوا کرے، اور اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر اہل بیت اطہار کے ساتھ فرمائے۔